آیا نمبر نیکسٹ 42. 41. لو کان عرضا قریبا وسفرا خاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. یہ کس کا مقولہ؟ یہ اللہ کوٹ کر رہا ہے منافقین کا. بھائی ہمارے میں استطاعت ہوتی تو ہمیں ضرور آ جاتے، ہماری یہ مصیبت تھی، ہماری یہ مجبوری تھی، معذرت خواہیں. یہ سب جو کرنے لگے یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. اللہ جانتا ہے کون جھوٹ بول رہی، کون منافق ہے. تمہارے پاس کو کیا کر رہی ہیں؟ معذرت کر رہی ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میرا یہ ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے گھر میں دیکھ لینے والا، کوئی مریض ہے. یہ سارے جو للے لنگڑے بہانے یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے. اگر دنیا کا سامان، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا، کئی مال غنیمت کے یہ جو بھی تھے، جنگ خیبر میں، خیبر جو فتح ہوا اس میں بھی مشرکین منافقین آنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کوئی نہیں آئے گا. جو جنگ بدر میں آیا تھا اتنے ہی آئیں گے، اب بھی دوسرے نہیں آئیں گے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر قریب ہوتا، سامان زیادہ ملنے والا ہوتا، مال غنیمت زیادہ ملنے والا ہوتا، سفر قریب ہوتا، موسم اچھا ہوتا، سب ٹھنڈا ٹھنڈا جو گزرتا ہے، اگر ویسا ہوا تو، اگر دنیا کا سامان کہیں قریب سے ملنے والا ہو اور سفر درمیانی قسم کا ہو، کوئی مشکل کا نہیں ہو. سفر مشکل کا ہوتا ہے ہمیشہ، اور وہ وقت تو کیسا تھا؟ گرمی کا سفر تھا. بہت سی آزمائشیں ایک ساتھ جم کر آ گئی تھی. ایک تو کیا تھا؟ گرمی کا سفر تھا، بہت سخت گرمی تھی، اور گرمی کے موسم میں کھجور پکتا ہے وہاں پر. جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کھجور پکتا ہے. اب یہاں بھی جیسا آم کا سیزن گرمی میں آتا ہے، نہیں، گرمی میں اچھے آم آتے، بہت اچھے لذیذ اچھے مزیدار آم آتے. ویسا ہی وہاں پر کھجور کا سیزن جو ہے وہ گرمی کا، جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنی زیادہ فصل ہوتی ہے. تو وہاں شدید گرمی کا موسم تھا، فصل ریڈی تھی. اب وہ فصل اتارنا، ان کی ساری معیشت، ساری اکانومی، گزر بسر بھی اسی پر ہی تھا. وہ بیچنا، وہ تجارت کرنا، دوسروں کو وہ بیچنا، دوسرا مال وہاں سے خریدنا. اب وہ نہیں رہا تو سال بھر کا ان کا گزر بسر کیسا ہونا؟ یہ ایک آزمائش آ گئی تھی. اور دوسرا کیا تھا؟ سفر 750 میل یا 700 میل کا تھا. تبوک تک جانا تھا، مدینے سے تبوک تک کے بیچ میں ریگستان نے، ایک دم سخت سنگین ریگستان نے. اب وہاں کھانے پانی کا، یہ جانے کا، یہ سارا نہیں ہے، زیادہ سفر پورا مہیا نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا کیا؟ وہاں کی ایک دم زیادہ سپر پاور، وہ اس کے پاس زیادہ فوج ہے. یہاں کتنی ہے؟ بہت ہی کم ہے. کتنے جمع کرے تو بھی کتنے ہوئے؟ 3000 پورے ہے. جمع کریے کتنے ہوئے؟ 3000 ہے نا. 30,000. 30,000. جنگ تبوک کو، غزوہ تبوک کو 30,000 کا لشکر گیا. یہ واحد لشکر ہے جو بہت زیادہ گیا. فتح مکہ میں بھی اتنا نہیں گیا، صرف 12,000 کا گیا. 10,000 پلس 2,000 وہ جو مسلمان ہو گئے تھے، 12,000 کا گیا تھا. جنگ غزوہ تبوک میں، غزوہ کسے بولتے ہیں، جنگ کسے بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ غزوہ کسے بولتے ہیں؟ جنگ آرڈنری جنگ. جنگ نہیں لڑتے نا. محمد صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم جنگ جس کے میں بعد شامل واپس ہوتے. آنا. جی کیا بولے؟ جنگ کے بعد واپس آنا. نہیں، اور ایک کیا بولے؟ اور ایک بولے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے تو. ویری گڈ ویری گڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نفس نفیس پرسنلی جس میں شرکت کرتی وہ غزوہ ہے. ہاں، جو نئی شرکت کرتے ہیں دوسرے سپاہ سالار کو بھیج دیتی نا کمانڈر بنا کو، وہ ہے نا، وہ جنگ ہے، وہ جنگ ہے، یہ غزوہ ہے. تو یہ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور بہت بڑا ڈیسیشن، بہت بڑا ڈیسیشن، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یا ایک کیا بولتے کلمہ آفاقیہ یونیورسل ٹروتھ کے جیسا آیا ہے. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صرف ایک پیغمبر ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ ڈیسیشن نہیں لے سکتا سپر پاور سے ٹکر ایسی حالت میں، جبکہ حالات ایسے اتنے برے ہیں. حالات ہے، کس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، سارے جمع کرے تو بھی 30,000 ہے، اور وہاں لاکھوں کا لشکر ہے، کیسا ٹکر ہے سوچ بھی نہیں سکتے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر منافقین کے متعلق ہے
کہ دنیا کا سامان اگر کہیں قریب سے مل جانے والا ہوتا، سفر اگر معمولی ہوتا، تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، آ جاتے، ہمیں بھی آتی، ہاں ہاں چلو ضرور آ جاتے، جیسا خیبر کے واسطے بے تاب تھے آنے کے واسطے، حضور روک دیے۔ وہاں خیبر میں بہت کچھ ملنے والا تھا اور معلوم تھا کہ یہ فتح بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ تب تک حجاز میں اسلام کا یہ ہو گیا تھا، بول بالا ہو گیا تھا، مسلمان بالادستی میں ہیں، بالاتر ہیں، وہ بھی معلوم ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین ہیں نا، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے، ضرور آ جاتے ہم۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہو تو بھی اوپری ظاہری اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکتفا کرتے تھے۔ کوئی آتا کہتا اپنی بیوی بیمار ہے، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں، اچھا جاؤ بھی، چلو چھوڑ دیتے۔ آگے اللہ پکڑ رہا ہے، لما زنتا، اے نبی کیوں تم نے اجازت دی؟ نہیں آنے والے تھے وہ، آپ اجازت نہیں دیتے تو بھی نہیں آتے تھے، انہوں نہیں آتے تو کیا ہوتا تھا؟ آپ کو فائدہ ہوتا کہ معلوم ہو جاتا منافق کون ہے۔ آپ کیا انہیں ایک پروانہ لیے گھوم رہا ہے، ایک سرٹیفکیٹ آف اجازت مل گئی نا اسے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے تو مل گئی بھائی، مجھے ایکسکیوز کر دیا گیا، مجھے ایگزمپشن دے دیا گیا ہے، میں نہیں آنے کا کوئی جواز ہے میرے پاس سے۔ نہیں دینا تھا آپ نہیں دیتے تو وہ آنے والے تو نہیں تھے، کم از کم اتنا تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ آنے کا اطلاع ملنے کے باوجود یہ بیٹھے ہوئے یہ منافق ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ کیوں دیا آپ نے؟ وہ ایک کیا بولتے ہیں پیار بھرے انداز میں اللہ کہہ رہا ہے لما زنتا، کیوں دیا آپ نے آخر کار؟ خیر چھوڑیے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یہ بھی کہہ دیا اللہ نے، شاید آگے کی آیت میں آ رہا ہے، ہاں عف اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، لما زنتا لہم، کیوں دیا آپ نے؟ یہ اذن بولے تو کیا عربی میں؟ اجازت، سورہ نور میں آتا ہے اجازت، ہاں اذن، اجازت، اذن بولتے ہیں، اردو میں بھی اذن بولتے ہیں۔ لما اذنتا، کیوں آپ نے اجازت دی، لہم ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، حتی یہاں تک کہ یتبین، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا نا، آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ نہیں دیتے تو بھی انہوں نہیں آتے تھے نا، تب معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا حکم آنے پر بھی یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہونے والے، انہوں منافق بول کو آپ کو کھلم کھلا معلوم ہو جاتا تھا، لکا آپ کے لیے یہ تبینا، کھلم کھلا آپ کو معلوم ہو جاتا تھا، الذین، وہ لوگ جو صدقوا وتعلم الکاذبین، جو سچے ہیں وہ بھی معلوم ہو جاتا آپ کو، اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی معلوم ہو جاتا۔ عفا، معاف کرے، عف اللہ، اللہ معاف کرے، اردو میں کیا بولتے ہیں ہم؟ عفو درگزر، یہی ورڈ ہے یہ۔ اللہ معاف کرے آپ کو، ان کا، تمہیں معاف کرے اللہ، لما کیوں، اذنتا، تم نے اجازت دی، لہم انہیں، حتی یہاں تک کہ یتبینا، ظاہر ہو جائے، نہیں دیتے تو ہو جاتا نا، لکا آپ پر، الذین، وہ لوگ جو صدقوا، سچے کون ہیں، وہ تعلم، اور آپ جان لیتے، الکاذبین، جو جھوٹے ہیں وہ بھی معلوم ہو جاتا تھا نا آپ کو۔ یہ تعلم کس سے ہے؟ علیما یعلم، اب یہ ہے مخاطب کا صیغہ مضارع کا، یعلم، تعلم، عالم، نعلم، یعلم، تعلم، عالم، نعلم، یا تا الف نون، یا غائب کا صیغہ آتا ہے، تا مخاطب کا آتا ہے، الف سے جو آتا ہے وہ واحد متکلم کا ہوتا ہے، اور نون سے جو آتا ہے وہ کیا؟ جمع متکلم کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نوٹ کر رہے ہیں نا، یہ مضارع کے صیغے کے 4 یہ ہے نا، یا تا الف نون، یعلمو، تعلمو، عالمو، نعلمو۔ ہاں اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ دراصل بات کیا ہوا تھا وہاں، تنبیہ تو یہ کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو جہاد سے الگ رہنے کی اجازت کیوں دی، یہ تنبیہ اللہ کر رہا ہے کہ کیوں دی آپ نے ان کو اجازت۔ بعد میں کہہ رہا ہے، ایک اور آیت آ رہی ہے اس میں کہہ رہا ہے اللہ، اچھا ہی ہوا کہ منافقین نہیں آئے، کوئی لیم ایکسکیوز کر کے
پیچھے رہ گئے, نہیں آئے. اگر آتے تو کیا کرتے ہیں منافقین نے, اپنی وہ جو چال ہے نا پرانی فطرتی وہ چلاتے. کیا کرتے, اچھے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی بھڑکا دیتے, دوسری طرف کر دیتے, جنگ سے بھی باز رکھنے کی کوشش کرتے, یا ان میں پست ہمتی کریٹ کرتے. یہ ہو سکتا تھا, اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں آئے. لیکن یہاں ایک تنبیہ کی جا رہی, کیوں دی آپ نے؟ لیکن یہ ایک محبت بھرا ایک انداز ہے کہ تنبیہ کرنے سے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا اللہ, اللہ معاف کرے تمہیں, کیوں دی آپ نے؟ کیونکہ اگر پہلے تنبیہ کی جاتی اور معافی کا اعلان بعد میں آتا تو کیا ہوتا, اس درمیانی وقت میں آپ کے اوپر کیا ہوتا, ایک کیفیت طاری ہو جاتی. نہیں, ارے اللہ مجھے جھنجھوڑ رہنا, کہیں کو میں ایسا کر دے. اس سے پہلے چل رہا کیا بولیا, آف اللہ عنکا, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. کیوں دی آپ نے اجازت؟ بعد میں بول رہا ہے کیوں دی آپ نے اجازت. آپ پر نہ جانے کیا کیفیت گزر جاتی ہے تو اللہ پہلے ہی معاف کر ڈالیا, بعد میں بول رہا ہے کیوں دی, نہیں دینا چاہیے تھا نا. بہرحال مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کو جہاد میں جانا تو تھا ہی نہیں. اور جیسا کہ آگے آیت 47 میں آ رہا ہے, فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ لشکر میں شامل ہو کر فساد مچائیں. لیکن اگر آپ انہیں جہاز سے الگ رہنے کی اجازت نہ دیتے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں بحالت موجودہ, جبکہ یہ لوگ اجازت لے چکے ہیں. ایک طرف تو یہ مسلمان سے کہیں گے کہ ہم تو باقاعدہ اجازت لے کر بیٹھے ہیں, ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے لوگوں سے کہتے پھرتے. مدینہ منورہ میں وہ رہنے کے واسطے ایک ان کو معقول یہ مل جاتا تھا. اور دوسری طرف اپنے لوگوں سے شیخ کی بگارتے کہ دیکھو ہم نے تو مسلمانوں کو کیسا دھوکہ دے دیا. اپنے لوگوں میں اپنے منافقین کے کیا بولتے ہیں, ہماری بات مان لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جھوٹی بات ہے, جھوٹا بہانہ کرے تو بھی انہوں مان لیے, دیکھے کیسا دھوکہ دیا ہم نے. یہ اپنے لوگوں میں کہتے ہیں. اور مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں, بھائی ہمیں نہیں جانے کا ایک یہ تھا ہمارا جواز, اس کے واسطے ہم نے اجازت لے لی ہے, یہ کوئی ہم نے بغیر اجازت کے نہیں بیٹھا ہے.